دشمنوں کو بھی منوا دیا. اور زباں زد خاص و عام یہ الفاظ کے پورے عرب میں اگر کوئی سچا ہے، صادق ہے، امین ہے، خلیق ہے، تو وہ محمد ہے ابن عبداللہ. 40 سال تک صرف اور صرف عمل سے اور کردار سے تبلیغ کی. پھر اس کے بعد آپ کی بعثت کا آغاز ہوا. یہ بعثت کیا ہے؟ بعثت کا مطلب کیا ہے؟ بعثت کا مطلب ارسال نہیں ہے. بعثت کا مطلب بھیجنا نہیں ہے. بعثت کا مطلب ہے کسی کو بھڑکا کر، برانگیختہ کر کے روانہ کر دینا. یہ بعثت کا مفہوم ہے جو شہید باقر الصدر نے بیان کیا. مفردات راغب میں بھی آپ دیکھ لیجئے، امام راغب اصفہانی نے یہی معنی بیان کی. اس کی اگر آپ مثال رسول کی زندگی میں دیکھیں تو بہترین مثال ابو ذر ہے. پیغمبر نے بے عینہ ابو ذر کے ساتھ وہی کام کیا جو کام اللہ نے پیغمبر کے ساتھ کیا تھا. ابو ذر کا ایمان بہت عجیب ہے. یہ اپنے گھر میں بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے ابو ذر، اور آپ کے بڑے بھائی مکہ سے واپس آئے. ابو ذر نے پوچھا کیا حالات ہیں مکہ کے؟ کہا مت پوچھیں، مکہ میں بہت خون خرابہ ہے. بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے، باپ بیٹے سے لڑ رہا ہے، میاں بیوی آپس میں الجھ رہے ہیں. بہت عجیب صورتحال ہے مکہ کی، بہت کشیدہ. کہ کیوں؟ ایسا کیا ہوا؟ کہ ایک شخص ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور وہ حجاز میں موجود تمام خداؤں کی نفی کرتا ہے اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. کیا کہتا ہے جس سے لوگوں کو مشکل ہو رہی ہے خدا کی، ان کے خداؤں کی نفی کے علاوہ؟ کا ہر بات نہیں کرتا ہے اور ان کی پچھلی تمام باتوں کی نفی کرتا ہے. جو روز مرہ کی روٹین ہے اس سے ہٹ کے نئی بات کرتا ہے. یہ کہتے کہتے ابو ذر کے بھائی نے کہا کہ اب مکہ جانے کے لائق نہیں رہا، اب ہمیں اپنی ضروریات کے لیے کہیں اور جانا چاہیے، بہت حالات خراب ہیں. ابو ذر کھانا کھا رہے تھے، کھانا چھوڑ دیا، ردا کندھے پہ رکھی اور باہر جانے لگے. تو بھائی نے پوچھا کھانا کیوں چھوڑا آپ نے؟ کہا کہ ابھی آپ نے نہیں بتایا کہ مکہ میں ایک ایسا شخص آیا ہے جو ہر بات نہیں کرتا ہے، بالکل روٹین سے ہٹ کے بولتا ہے. کہا تھا کہ بس وہی سننے کے لیے جا رہا ہوں کہ وہ کیا بات کرتا ہے. متجسس جو حصے کنجکاوی اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہے اس نے مجبور کیا ابو ذر چلے. بھائی نے بہت روکا کہ نہ جائے، حالات خراب ہیں. پوچھتے ہوئے مکہ میں پہنچنے کے بعد سب سے پہلے ابو ذر کی جس شخصیت کے ساتھ ملاقات ہوئی وہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام تھے. کہا کہ مجھے یہ سنا ہے تو وہ فرد کہاں پہ ہے؟ کہا یہ میں لے کے چلتا ہوں. علی اپنے ساتھ ابو ذر کو پیغمبر کے پاس لے کے گئے. بیٹھے بلا فاصلہ ابو ذر نے مطلب کی بات کی. کہ بتائیں آپ کے نظریات کیا ہیں، آپ کے عقائد کیا ہیں؟ پیغمبر نے ایک ایک چیز بیان کرنا شروع کی. اسلام کی کلیات کو بیان کیا، معتقدات کو بیان کیا، نظریات کو، تعلیمات کو بیان کیا. ابو ذر کی کیفیت مسلسل بدلتی رہی. یہ بات میں نے عرض نہیں کرنی تھی لیکن یہ بات ممکن ہے کہ آج کی گفتگو کے آخری حصے میں ضرورت پیش آ جائے. یہ ابو ذر، یہ ان کا مزاج، یہاں تک کہ جب پیغمبر خاموش ہوئے اب ابو ذر نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر فوراً سے کہا
کہ یا رسول اللہ، پہلے تو ایمان لائے، شہادتین کا اقرار کیا، اور پھر کہا کہ اجازت دیجیے میں دوبارہ آپ کے پاس آؤں گا، لیکن ابھی مجھے کچھ دیر کے لیے اجازت دیں۔ ابو ذر اٹھے، اور رسول سمجھ چکے تھے کہ ابو ذر کہاں جا رہے ہیں، چونکہ ابو ذر انتہائی پاک دل انسان تھے، ان کی فطرت انتہائی پاک تھی، اور جب ایک پاک دل انسان کو حق کی بات سنائی جائے تو ایک لمحے کی تاخیر نہیں کرتا، اور حق قبول کرنے کے بعد پھر ایسا نہیں کہ سن لیا اور چلے گئے۔ ابو ذر ایسے نہیں تھے کہ حق کی معرفت کے بعد اب بیٹھ جائیں، نہیں، پاک فطرت، پاک دل، اور جب کلام حق سنا، اثر کیا، اجازت لی، اٹھے، اور رسول جانتے ہیں کہاں گئے، کہ علی جائیں اور جا کے ابو ذر کو لے کے آنا ہے، آپ نے ابو ذر کا خیال رکھنا ہے، اب ابو ذر کے ساتھ مشکل بننے والی۔ علی گئے، فاصلہ رکھ کے دیکھا ابو ذر کہاں جا رہے ہیں، سیدھے خانہ کعبہ میں پہنچے، اور خانہ کعبہ میں پہنچ کر کھڑے ہوئے، سب کو متوجہ کیا، سب حیران ہیں کہ یہ اجنبی کون ہے، اور کھڑے ہو کر پیغمبر اسلام کے حق میں تقریر کی، اور جو عقائد سنے تھے ان کی تائید کی اور ان کو بیان کیا، اور سب کو دعوت دی حق کی۔ یہاں تک کہ ابھی آپ کا بیان وسط میں تھا، جیسے لوگ متوجہ ہو کہ یہ شخص کیا کہہ رہے، پتھروں کی بارش ہوئی، ابو ذر لہو لہان ہوئی۔ یہ پہلا دن ہے، علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے اٹھایا ابو ذر کو، کندھے پہ اٹھا کر دوبارہ پیغمبر کے پاس لائے، اور اپنے ہاتھوں سے مرہم پٹی کی ابو ذر کی۔ یہ پیغمبر نے کیا کام کیا، ایک طرف مکہ کے حجاز کے حالات سامنے تھے، دوسری طرف اپنا پیغام دیا۔ اللہ کریم نے بھی رسول اسلام کے ساتھ یہی انداز اختیار کیا۔ بعثت کا مفہوم عرض کرنا تھا، بچوں تک بات پہنچانی تھی، تو مجھے کوئی دوسری مثال نہیں مل رہی۔ پیغمبر گرامی اسلام اس کائنات میں ارادتاً تشریف لائے، حق تعالی نے جب حجاز کے اور اس سارے خطے کے تمام حالات دکھایا پیغمبر کو، اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر رہے ہیں، ان کے ظلم، ان کی جہالت، بد تہذیبی، اس وقت بھی عالمی سطح پر انسانی معاشرے میں بڑی مہذب، مثقف، متمدن قوم آباد تھی۔ اس عصر میں بھی عرب، بالخصوص حجاز، مکہ، یہ وحشیوں کی آماجگاہ تھا، جہاں درندے بستے تھے انسانی شکل میں۔ پروردگار نے سب دکھایا ختمی مرتبہ کو، اور پھر پوچھا کہ کیا جائیے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں جاؤں گا۔ یہ ہے بعثت، یہ برانگیختہ کرنا، دکھا کے ایک طرح سے ختمی مرتبہ نے یہ چیلنج قبول کیا۔ 40 سال تک مسلسل ختمی مرتبہ نے کردار سے تبلیغ کی، اور آخری نبی یہ جو 1,24,000 کا عدد ہے، بہت سارے افراد یہ سمجھتے ہیں کہ 1,24,000 سے مراد اللہ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے، نہ، یہ تعداد معین نہیں ہے کتنے نبی بھیجے اللہ نے۔ 1,24,000 کا عدد بنیادی طور پر کثرت کو بیان کرنے کے لیے ہے، اللہ نے بہت نبی بھیجے، کتنے آئے نہیں معلوم، ہزاروں کی تعداد میں آئے۔ ان 1,24,000 یہ جو مرسوم ہے تعداد، ان میں سے کچھ رسول ہیں جن کی تعداد 313 ہے، باقی انبیاء رسول نہیں ہیں۔ اب فرض کر لیجیے اگر تعداد 1,24,000 ہی ہے تو بھی ان میں سے رسول فقط 313 ہیں، باقی صرف نبی ہیں۔ نبی یعنی اس کا اللہ کے ساتھ رابطہ ہے، اللہ اس کے دل پہ الہام کرتا ہے، وہی کرتا ہے، اللہ اپنا پیغام اس کے دل پہ اتارتا ہے، بے شک اس کی بیوی کو بھی نہ پتا ہو،